ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اسی پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. نجیب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ سارا تو ہم کرتے رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اگر ویسے ریکارڈ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے میچز کا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ او ڈی آئیز میں الگ ایک حوالہ ملتا ہے. لیکن ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان اور انڈیا کا ریکارڈ بہت ون سائیڈڈ رہا ہے ٹورڈز انڈیا، اور اب یہ مقابلے کی فضا اور یہ جو ایک بڑا ایک اس کے اندر ایک چیز ہوتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں جو میچ تھا پاکستان کا، اف یو ریممبر، وہ جو ہوا تھا اس کے اندر ہم جیت سکتے تھے لیکن نہیں جیتے. ابھی ایشیا کپ میں ہم تینوں میچ ہارے. تو یہ ٹیم کو بھی تھوڑا کر لینا چاہیے کہ بھائی اتنا سارا کچھ کر کے اب میچ ہونے جا رہا ہے، خدا دے بندے کو کچھ کر رہے ہوتے. اشفاق، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھ لیا، بات کی ہے. دیکھیں، ایک چیز تو میں کوئکلی آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو پاکستان نے سٹیپ لیا ہے نا، اس سے پاکستان کا اکنامک مسل نظر آیا ہے کہ کتنی انٹرڈیپینڈنس ہے ویورشپ کی اس ریجن میں، اور آئی سی سی کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو جائے گا فائنینشیل اگر پاکستان نہیں ہوگا. دوسرا، آپ نے جو ہے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ جو ان کی جو پاور شیئر تھا اس کو آپ نے ایکسپوز کر دیا. تیسرا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. ماس وائی جو آپ بات کر رہے تھے ریونیو شیئر کی، وہ انڈیا سے 78% ٹوٹل ریونیو شیئر آتا ہے، 70% براڈ کاسٹ کا شیئر. تو جو 600 ملین اینول ہوتا ہے آئی سی سی کا، اس میں انڈیا کو جو ہے 38.5% ملتا ہے، جو کہ $231 ملین بنتا ہے. پاکستان کا برانڈ ایکوٹی کے مطابق جو شیئر ہے وہ تقریباً 23.3% ہونا چاہیے، یعنی کہ 140 ملین. ملتا کیا پاکستان پچھلے بورڈ ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں، وہ 5.75% ملتا ہے، جو کہ صرف 34.5 ملین ہے. ایک اور چیز، بائیلیٹرل سیریز نہ پاکستان کو اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیٹ از آؤٹ آف دا ایمبٹ آف دا آئی سی سی. تو پاکستان نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی ہوگی کہ جی ہماری بائیلیٹرل سیریز انیشیٹ کرائیں انڈیا پاکستان کی. یاد رکھیے گا، یہ براڈ کاسٹرز کی اب کرکٹ ہو گئی بھی، اور یہ وہی شروع کروائیں گے. وہ کیونکہ انڈیا میں ایک بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں جیو اسٹار جو ہے، یہ براڈ کاسٹنگ رائٹس ٹو آئی سی سی. آئی سی سی نے بائرز ٹرائی کیے تھے، جن میں یہ آپ کا یہ تھا نیٹ فلکس تھا یا امیزون تھا یا سونی پکچرز نے کیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بین کر دی ہیں گیمنگ اپلیکیشن، جس سے 750 ملین ان کا غائب ہو گیا ہے. تو وہ ان کو تو 2027 کے بعد بائر نہیں ملنا. اب انہوں نے جو پیسے کرنے ہوں گے وہ مارکی ایونٹ زیادہ کریں گے، جس میں پھر وہ بائیلیٹرل سیریز کی طرف بھی لے کے آئیں گے حکومت ہندوستان کو. اب آپ نے پوچھا کہ پاکستان کی، دیکھیں کرکٹ پہ ہم نے آپریشنلی ایڈمنسٹریٹولی تو بہت کمال کیا 2025 سے اب تک. ایون آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں جو ہم نے ہائبرڈ ماڈل میں منایا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو انڈیا، واز آلسو انپریسیڈنٹڈ. وہ تو ویل ڈن ہو گیا. لیکن کرکٹ میں وی آر لیگنگ بیہائنڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب 10 سال پیچھے ہیں، بیکاز آپ نے نہ سائنٹیفک انٹیگریشن کی ہے، نہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، نہ سپرا فٹنس کا کانسیپٹ ہے. آپ کے جو پلیئرز کا اسکل سیٹ بہت نیچے چلا گیا ہے. انڈیا ایک کرکٹنگ سکلز میں پراپرٹی ہے. اب ٹی20 میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سو انپریڈکٹیبل، پر وہ بیلنس بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب ارلی ایگزٹ کی ٹیم بھی ہے، لیکن اب سرپرائز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹی20 میں مارجنلائز ہو جاتا ہے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا سر. ایک تو چیزیں سپرا فٹنس سے لے کے باقی جس طریقے سے وہ اپنے پلیئرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ایون یہ کہ آئی پی ایل میں یا اس سے ہٹ کے یا کم عمری میں، وہ اپنی جگہ. لیکن جو ٹیمپرامنٹ، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مینٹل ٹفنس ہے، وہ اپنی جگہ. مثال کے طور پر وہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا T20 میں میچ ہوا تھا ورلڈ کپ میں، اس کے اندر وہ نہ رنز اتنے تھے، نہ کوئی اتنی مشکل تھی، اور وہ میچ بھی ہمارے. یہ جو حالیہ 3 میچز ہوئے تھے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو یقینی میچ آپ جیت سکتے تھے وہ بھی آپ نہیں جیتے. تو اسکل سے ہٹ کے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں، آپ کی اسکل نہیں ہے نا تو سیلف بلیف نہیں ہے. آپ کے جو لیجنڈری کرکٹرز تھے وہ اپنے سیلف بلیف پہ کھیلتے تھے، کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے اپنی اسکلز پہ. دے کوڈ ایگزیکیوٹ. آپ کو تو خود پتا ہے کہ میں ڈسپلیس ہوا ہوں، میں اپنی پوزیشن میں نہیں کھیل رہا، میرا رول آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، میں کسی کو کاٹ کے آیا ہوں، مجھے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو یہ آپ تو قبیلہ سسٹم پہ آپ کی عادی چل رہی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے نجیب الحسنین، اب ایک سی چیز ذرا بتا دیں کہ ویسے بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اداروں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، بورڈ ہو یا جو بھی، لیکن یہاں پہ شخصیات کا بھی بڑا گیم ہے. اب یہ محسن نقوی نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ آ کے وہاں پر ایک سٹینڈ لیا ٹیم کو نہ بھیجنے کا. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی بھی اسٹیک ہولڈرز انوالو تھے، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے انیشیٹ کیا. پھر یہ ہے کہ ٹرافی والا معاملہ تھا، کوئی اور چیئرمین ہوتا ہوا کہتا ہے چلیں جی جس نے دینی ہے دے دیں، لیکن ہی اسٹیٹ انٹیکٹ کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی بھی حالیہ تو شخصیات کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں بالخصوص.
ظاہر ہے جب اتنا اسٹرانگ آدمی ہوگا تو ہی اس طرح کے اسٹرانگ اور بولڈ فیصلے لیے جا سکیں گے نا, ورنہ تو یہ بیک اینڈ فورتھ ہی چلتا رہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے پھر وہ ہمیں بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے تو ظاہر ہے سیدھا سیدھا جا کے وزیر اعظم سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اس پہ یہ اسٹیپ لینا چاہیے. وزیر اعظم نے اگری کیا. جب یہ ساری سلیوشن نکل آیا ان چیزوں کا, جب ہماری ڈیمانڈز میٹ کی گئیں, اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی یہ بات کہ ہم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. بائی لیٹرل سیریز کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کھیل میں سیاست لاتا ہے, ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور پھر کہیں گے کہ یہ اس سے ہٹنے کے لیے ہمیں میچز دو ان کے ساتھ. اور یہ کوئی بات نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹائم اینڈ اگین ہوتا رہتا تھا تو دنیا سمجھتی نہیں تھی, صرف ہمارا پرابلم تھا. اب جب کسی اور کے ساتھ ہوا, وہی چیز جو چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نے مانگی اور انہیں ملی, وہ جب بنگلہ دیش مانگ رہا ہے اور بالکل صحیح مانگ رہا تھا, ان کو نہیں دیا. تو اس پہ آواز اٹھانی تھی اور obviously اٹھائی, اور محسن نقوی صاحب تھے تو یہ پاسبل ہو پایا سب کچھ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب پلیز؟ ایک کوئکلی ایڈ کر دوں, آپ نے پرسنالٹیز کی بات کی, اس میں ڈائنامکس اور آپ کا نا اس وقت کی پریزنٹ سچویشن بھی ہوتی ہے. پوسٹ 10th میں پاکستان کی ریجنل پلیسنگ بدل گئی, آپ کی ریپوزیشن نیشنلی ہو گئی, فورن پالیسی میں آپ اسٹرانگ ہو گئے اس کی وجہ سے, اور دوسرا یہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہے سٹنگ, تو اٹس ایزیئر فار ہم ٹو میک یس ہی ہیز دیٹ ایکسس. Yes, he has that access and he's privy to information, but I think he's a man of initiative and he took certain initiative. چلیں جی, thank you so much Dr. Nauman Niyaz.